بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم آپ کے لیے بہت ہی دلچسپ واقعہ لے کر آئے ہیں۔ آج کا واقعہ ایک موچی کا ہے جو ایک درخت کے نیچے اپنا کام کیا کرتا تھا۔ پھٹے پرانے بستے سیتا اور جوتے مرمت کرتا، جس سے اس کے پاس صرف اتنے ہی پیسے آتے جس سے وہ اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ بھرتا۔ موچی غریب ضرور تھا پر دل کا بہت امیر تھا۔ وہ روزانہ اپنے ساتھ ایک روٹی لے کر آتا اور دن میں وہی روٹی پانی کے ساتھ کھا کر اللہ کا شکر ادا کرتا، اور وہ اس روٹی میں سے ایک ٹکڑا بچا کر اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے چڑیوں کو ڈال دیتا۔ چڑیاں درخت کے پاس آ کر چوں چوں کرتے ہوئے وہ روٹی کے ٹکڑے کھایا کرتی اور پھر اڑ جاتی۔ موچی کھانا کھا کر درخت کے نیچے تھوڑی دیر آرام کرتا تھا اور نماز پڑھ کر پھر سے کام پر لگ جاتا۔ ایک دن ایک مسافر اپنا قیمتی جوتا لے کر موچی کے پاس آیا۔ وہ دیکھنے میں کوئی شریف آدمی لگتا تھا۔ اس نے سفید کپڑے پہن رکھے تھے، سر پر سفید ٹوپی اور ہاتھ میں تسبیح بھی تھی۔ اس وقت موچی کھانا کھا کر روٹی کے ٹکڑے چڑیوں کو ڈال رہا تھا۔ مسافر نے دیکھا روکھی سوکھی روٹی میں بھی موچی نے ایک ٹکڑا چڑیوں کے لیے بچایا ہے اور پھر ہاتھ اٹھا کر اللہ کا شکر ادا کیا ہے۔ مسافر نے اس سے کہا، تم روکھی سوکھی کھا کر بھی اللہ کا شکر ادا کر رہے ہو؟ اس دنیا میں کتنے ہی لوگ ہیں جو اچھے اچھے کھانے پھل وغیرہ کھا کر بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، آخر بات کیا ہے؟ موچی نے کہا، میں بھی کسی سے کم نہیں ہوں۔ اللہ نے مجھے سب سے بڑی دولت صحت عطا کی ہے۔ صحت نہ ہو تو انسان سب کچھ ہونے پر بھی کچھ نہیں کھا سکتا۔ میرے ہاتھ پاؤں سلامت ہیں، میں کام کر سکتا ہوں اور پھر صبر کی دولت تو میرے پاس ہے ہی، تو پھر میں اللہ کا شکر کیوں نہ ادا کروں؟ یہ چڑیاں میری پڑوسی ہیں، ان کا بھی حق ہے، میں پڑوسی کا حق ایک نوالے سے ادا کرتا ہوں۔ اس سے میرا کچھ نہیں بگڑتا، اس سے میرا کوئی نقصان نہیں ہوتا، بلکہ ان کی چوں چوں سے میری ہمت اور بڑھ جاتی ہے۔ مسافر یہ سن کر بہت خوش ہوا۔ اس نے قرآن پاک کی چند آیات پڑھی۔ موچی بہت ادب سے تلاوت قرآن پاک سنتا رہا اور کہا، ان آیات کا مطلب اسے بھی سمجھا دیجیے۔ مسافر نے کہا، ان آیات کا مطلب یہ ہے، اے اللہ، بادشاہی کا مالک تو ہی ہے، جس کو چاہے بادشاہی دے اور جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے، تیرے ہی ہاتھ میں بھلائی ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ موچی نے مسافر کا جوتا مرمت کرتے ہوئے کہا، میں آپ سے مزدوری نہیں لوں گا، آپ مجھے چند آیات یاد کرا دیں، میں زبانی پڑھا کروں گا۔ مسافر نے موچی کو یہ آیات یاد کرائی اور پھر سلام کر کے چلا گیا۔ اس نے آج بہت اچھا سودا کیا تھا۔ اس کو جب بھی موقع ملتا وہ ان آیات کو پڑھا کرتا۔ اس کو یہ آیات اتنی اچھی لگتیں کہ وہ چوں چوں کرتی چڑیوں کو بھی یہ آیات سناتا۔ اسی طرح کئی دن گزر گئے اور موچی کے پاس کوئی جوتے مرمت کرانے نہیں آیا۔ موچی کے پاس تھوڑے سے پیسے تھے جن کا وہ آٹا لے کر آ گیا۔ کچھ دن تو کھانے کا انتظام ہو گیا، لیکن اس کے پاس کام ابھی تک نہیں آیا تھا۔ آٹا بھی ختم ہو چکا تھا، چڑیاں بھی روٹی کا انتظار کرتے ہوئے چلی گئی تھیں۔ موچی نے بھی کئی مرتبہ اٹھ کر پانی پیا، اسے بھوک لگ رہی تھی، ساتھ میں اسے اپنی بیوی اور بچوں کی بھی فکر تھی۔ شام کو تھکا ہارا گھر آیا، گھر میں کوئی اناج نہیں تھا، سب لوگ بھوکے پیٹ ہی سو گئے۔ اسی حالت میں 2 دن اور گزر گئے، پانی کے سوا ان کے پیٹ میں کچھ بھی نہ تھا، سب لوگ بھوک سے نڈھال ہو چکے تھے۔ گھر میں کوئی ایسی چیز بھی نہ تھی جسے بیچ کر آٹا یا کھانا لے کر آتے۔ موچی کی بیوی رونے لگی اور بولی، یہ معصوم بچے مر جائیں گے، 4 دن سے ان کے پیٹ میں ایک بھی دانہ نہیں گیا ہے، بچوں کا کیا قصور ہے؟ سامنے والے کے گھر جاؤ، وہاں آج دعوت ہے، وہاں دیگیں پک رہی ہیں، تم پڑوسی سے تھوڑا کھانا یا پیسے مانگ کر لاؤ تاکہ ان بچوں کا پیٹ بھر جائے۔ موچی اداس بیٹھا تھا، کہا، نیک بخت، سامنے والا پڑوسی بہت گھمنڈی ہے، بہت مغرور ہے، میں کسی کا احسان نہیں لینا چاہتا، مگر ان بچوں کی حالت مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی، ویسے تو اس سے کوئی امید نہیں تھی، پھر بھی تم اگر کہتی ہو تو چلا جاتا ہوں۔ موچی پڑوسی کے پاس گیا اور سلام کیا۔ 4 دن کی بھوک نے پریشان کر دیا، مجبور کر دیا کہ میں اپنے بچوں کے لیے آپ سے کھانا مانگنے آیا ہوں، یا کم از کم آپ مجھے پیسے ہی ادھار دے دیں، میرے پاس جیسے ہی پیسوں کا انتظام ہوگا میں آپ کو واپس کر دوں گا۔ بچوں کی حالت مجھ سے دیکھی نہیں جاتی، آپ کو یقین نہ آئے تو آپ گھر چل کر میرے بچوں کی حالت دیکھ لیں، اگر آج بھی ان کو کھانے کو کچھ نہ ملا تو وہ مر جائیں گے۔ پڑوسی نے ہنستے ہوئے کہا، تو بڑا چالاک ہے، گھر کے باہر دیگیں پکی دیکھی تو سوچا کیوں نہ مانگ کر کھانا لا کر مزے سے اڑاؤں۔ ارے بدبخت، محنت کر پیسے کمانا بڑا مشکل ہے،
میں نے بھی بہت محنت کی ہے، تب کہیں جا کر یہ گھر بنا ہے، تجھ جیسے مفت خورے پر پیسے کیوں ضائع کروں، اب جا جا بھاگ جا۔ موچی بیچارہ خاموش کھڑا رہا۔ پڑوسی نے اپنے نوکر کو آواز دے کر کہا، ارے اس کمینے موچی کو ذرا دھکا دے کر گھر سے باہر نکالو، کھانے کی خوشبو پر فقیروں کی طرح لپک کر آیا ہے، میرا پیسہ حرام کا نہیں ہے جو ان پر ضائع کر دوں۔ 2-3 نوکر بھاگتے ہوئے آئے اور موچی کو دھکا دے کر باہر نکال دیا۔ موچی میں طاقت تو تھی نہیں، دھکے کھا کر نیچے گر پڑا۔ نیچے پڑے پتھر سے پیشانی ٹکرائی اور خون بہنے لگا۔ جیسے تیسے کر کے اٹھا اور پیشانی پر ہاتھ رکھا اور مسجد کی طرف چل دیا۔ اس حال میں گھر جانے کی ہمت تھی نہیں۔ بچے تو کھانے کی آس لگائے بیٹھے تھے، باپ کا انتظار کر رہے تھے۔ مسجد میں جا کر پہلے تو پیشانی صاف کی، پھر وضو کر کے نماز پڑھی اور پھر دعائیں اللہ تعالیٰ سے رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگی۔ روتے روتے کہنے لگا، اے اللہ، بادشاہی کا مالک تو ہی ہے، تو جسے چاہے عزت دے اور جس کو چاہے ذلت دے، تیرے ہی ہاتھ میں بھلائی ہے، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ موچی بیچارہ روتا جا رہا تھا اور یہ آیات پڑھتا جا رہا تھا۔ اتنے میں مسجد میں ایک آدمی آیا۔ اس نے موچی کی زبان سے یہ الفاظ سنے تو اس کے دل پر بہت گہرا اثر ہوا۔ اس نے وضو کر کے نماز پڑھی اور موچی کو سلام کیا اور کہا، میں ایک تاجر ہوں اور اپنا سامان لے کر اس شہر میں آیا ہوں۔ آتے ہی مجھ پر یہ مصیبت ٹوٹ پڑی کہ میرا وفادار ساتھی مر گیا اور اب مجھے ایک ملازم کی ضرورت ہے۔ تم بھی اللہ کے گھر میں ہو اور میں بھی اللہ کے گھر میں، اگر تم میرے ساتھ کام کرو تو وعدہ کرتا ہوں تمہیں تمہارا حق دوں گا اور تم بھی وعدہ کرو وفاداری سے کام کرو گے۔ موچی نے اللہ کا شکر ادا کیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا سن لی تھی۔ اس شخص نے موچی کو کچھ رقم دی۔ موچی نے اس سے کھانا خریدا اور گھر لے گیا۔ سب نے ساتھ مل کر کھانا کھایا۔ موچی نے تاجر کے ساتھ مل کر کام کرنا شروع کر دیا۔ تھوڑی ہی مدت میں اس کے پاس بہت سے پیسے جمع ہو گئے۔ جب سوداگر اپنے وطن واپس جانے لگا تو موچی نے خود تجارت کرنا شروع کر دی۔ اللہ نے برکت دی اور وہ موچی کچھ ہی عرصے میں شہر کا امیر ترین آدمی بن گیا۔ اس نے ایک خوبصورت گھر بنوایا اور وہی آیات جو وہ ہر وقت پڑھا کرتا تھا ایک پتھر پر لکھوا کر اپنے گھر کی دیوار پر لگوا دی۔ اس کے ہاں کئی نوکر کام کیا کرتے تھے۔ باورچی خانے میں بہت سارا کھانا پکتا تھا۔ کوئی غریب آتا تو موچی اسے عزت سے بٹھاتا، کھانا کھلاتا اور اس کی مدد کرتا۔ درخت پر جو چڑیاں رہتی تھیں وہ انہیں بھی نہیں بھولا تھا۔ وہ اب بھی ہر روز انہیں ڈھیر سارا دانہ ڈال کر آتا۔ ایک دفعہ سردی کا موسم تھا، تب ہی کسی نے دروازے پر دستک دی۔ نوکر دروازہ کھولا تو ایک آدمی پھٹے پرانے کپڑے پہنے باہر کھڑا کانپ رہا تھا۔ نوکر اسے اندر لے آیا اور اسے کپڑے لا کر دیے اور باورچی خانے میں سے جا کر اسے گرم گرم کھانا لا کر دیا۔ اس شخص کی یہ حالت دیکھ کر نوکر رونے لگا۔ اتفاق سے موچی اس وقت جاگ رہا تھا۔ اس نے نوکر کو روتا دیکھ کر پوچھا، کیا بات ہے؟ اس نے کہا، حضور، آپ کے دروازے پر جو آیات لکھی ہے ان کا مطلب آج مجھے سمجھ آیا ہے۔ ابھی جو فقیر آیا ہے کچھ سال پہلے وہ بڑا امیر آدمی ہوا کرتا تھا، اس کا بڑا مکان تھا، اس کے پاس بہت سی دولت تھی، مگر یہ شخص کسی کو حقیر جان کر اسے ذلیل کرتا تھا، کسی کو صدقہ خیرات تک نہیں دیتا تھا اور آج اللہ تعالیٰ نے اسے خود فقیر بنا کر بھیجا ہے۔ میں اس کے گھر میں ملازم تھا، میرا بچہ بیمار پڑا تھا، میں نے اس سے کچھ پیسے مانگے پر اس نے مجھے دھکے دے کر باہر نکال دیا۔ میرا بچہ علاج نہ ہونے کی وجہ سے مر گیا اور آج اسے برے حال میں دیکھ کر مجھے رونا آ گیا۔ واقعی اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، عزت اور ذلت اسی کے ہاتھ میں ہے۔ موچی دوسرے کمرے میں گیا تو اس نے دیکھا وہی مغرور پڑوسی بیٹھا ہے جس نے اسے دھکے دے کر باہر نکالا تھا۔ موچی نے اسے سلام کیا اور کہا، میں آپ کا وہی غریب پڑوسی ہوں جو موچی کا کام کیا کرتا تھا۔ ایک بار کئی دن کے فاقے نے مجھے آپ کے در پر جانے کے لیے مجبور کر دیا تھا اور آپ نے مجھے دھکے دے کر وہاں سے نکال دیا تھا۔ میری پیشانی پر لگنے والی چوٹ کا نشان اب تک موجود ہے۔ پڑوسی نے موچی کو پہچان لیا اور رو کر کہنے لگا، اللہ تعالیٰ نے مجھے سزا دی ہے، میرا سارا کاروبار تباہ ہو گیا، بیوی مر گئی اور بچے آوارہ ہو گئے، میں خود بیمار ہو گیا، گھر بھی بک گیا ہے، اب نہ رہنے کی کوئی جگہ ہے اور نہ ہی کوئی آسرا۔
सच कहते हैं कि जो भी दौलत पर गुरूर करता है उसका अंजाम बुरा होता है। वाकई अल्लाह ताला जिसे चाहे इज्जत देता है और जिसे चाहे जिल्लत देता है। इसी के हाथ में भलाई है और वही हर चीज पर कादिर है। मोची ने कहा, हाँ, हर चीज अल्लाह के इख्तियार में है और अल्लाह के सिवा किसी पर भी भरोसा ना करना। अरे भाई, पैसा क्या है, आने जाने वाली चीज है। खैर, अब तुम्हें बहुत सजा मिल चुकी है। सच्चे दिल से अल्लाह ताला से तौबा करो। अल्लाह अपने बंदों पर बड़ा मेहरबान है, वो जरूर तुम्हारी तौबा कबूल करेगा। मैं तुम्हें कुछ रकम देता हूँ, उससे तिजारत करो, अल्लाह ताला तुम्हारी मदद करेगा। बेशक अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को प्रेस करो ताकि मेरी हर वीडियो आपको मिल सके। जज़ाकल्लाह।